خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کی اور علماء کی محفل سجی ہوتی ہے، خاص موضوع ہوتا ہے، اور آج کا موضوع ہے شب قدر۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ شب قدر پر گفتگو کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے سب کے محترم مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی غلام دستگیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شب قدر جو ہے یہ کس رات کو ہوگی، یا کس رات کو ہوتی ہے، یا کس رات کو ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر وہ بابرکت رات ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 1000 سال عمر ہوتی تھی۔ ایک شخص کا ذکر کیا گیا، حضرت شمعون ان کا نام بعض روایتوں میں آیا ہے۔ فرمایا ان کی 1000 سال عمر ہوئی، 1000 سال روزانہ انہوں نے دن میں روزہ رکھا اور جہاد کیا، اور 1000 سال تک اسی رات میں جس دن میں روزہ رکھا جہاد کیا، اسی رات میں عبادت کی۔ اچھا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری تو بڑی کم عمریں ہیں۔ تو اب یہ جواب سن کر نبی کریم علیہ السلام گویا کہ غمخوار بن گئے امت کے۔ ابھی یہ غمخواری دل پر طاری ہونی تھی کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا محبوب ان کو تو 1000 سال لگتا تھا، 1000 سال، کیونکہ علماء نے لکھا کہ عابد وہ کہلاتا تھا سابقہ امتوں میں کہ جو 1000 سال عبادت کرتا اس کو عابد کہا جاتا تھا، یعنی عبادت گزار۔ تو فرمایا آپ کی امت کو ایک رات ایسا عطا کی جائے گی کہ جو 1000 مہینے کے برابر نہیں ہوگی، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ واہ واہ واہ، خیر من 1000 شہر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ یہ رات کب ہوتی ہے، اکثر علماء نے جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہوتی ہے رمضان کی یہ، لیکن علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ رات صحیح احادیث کے مطابق اور راجح قول یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں آتی ہیں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ اچھا، اس کی تعیین اٹھا لی گئی، اس کی توجیہات علماء نے کئی وجہ بیان کی، لیکن ایک جو سب سے واضح بات ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کو تعیین بتانے سے روک دیا گیا۔ تعیین یعنی کہ کون سی مقررہ تاریخ کو یہ شب قدر ہوگی۔ حضور نے فرمایا اگر تم جھگڑ نہ رہے ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا کہ یہ کس تاریخ کو ہوگی، لیکن چونکہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعیین کو اٹھا لیا ہے۔ یہاں علماء محدثین بڑی زبردست بات نقل فرماتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ جھگڑے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ، آج دیکھیں آپ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بڑے لڑتے رہتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہوتی ہے، چھوٹے بڑوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے عام طور پر روزی چلی جاتی ہے، تنگ دستی ان کے گھر میں رہتی ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ تعیین کر دی جاتی ہے نا کہ یہ مثلا 23ویں شب ہے یا 27ویں شب ہے یا 21ویں ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا کہ اگر کسی یہ مطلب مخفی کیوں رکھا گیا، اس کے مطلب علماء نے فوائد بیان کیے ہیں کہ افادت کیا ہے کہ اللہ نے کیوں مخفی رکھا، کیا وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں، جیسے کہ روایت کئی مرتبہ ذکر کی گئی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، رمضان کے شروع کے 10 دنوں میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، پھر دوسرے میں، پھر حتیٰ کہ اللہ میں نے پایا کہ وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، کیا بات، اور اسی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کروں۔ تو پہلی وجہ بیان کی علماء نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح اسم اعظم کو اپنے ناموں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی اس نام کی بے حرمتی نہ کر سکے، واہ، اور وہ سارے نام کا ذکر کرتا رہے۔ دوسری وجہ کیا بیان کی،
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بات کو ظاہر کر دیتا اور کسی سے وہ رات مس ہو جاتی تو جو اس کو تعصف اور افسوس ہوتا نا وہ پوری زندگی پورا سال اس کا نہیں جاتا کہ میرے سے یہ لیلۃ القدر مس ہو گئی. اس لیے 5 طاق راتیں بتا دی گئی کہ اگر یہ مس ہو گئی تو کوئی بات نہیں. اب 27ویں آ رہی ہے, 27 مس ہو گئی تو کوئی بات نہیں, 29ویں آ رہی ہے, تو یہ افسوس نہ رہے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ لیلۃ القدر مطلع کر دیا جاتا کہ لیلۃ القدر یہی ہے, اگر مطلع کر دیا جاتا اور اس رات کوئی شخص گناہ کرتا تو وہ لیلۃ القدر کی گویا کہ بے حرمتی کرتا, اور بے حرمتی کرتا تو جس قدر ثواب بڑا ہے عذاب بڑا ہوتا. تو لا علمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے. تو بہرحال لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات میں فرشتے اترتے ہیں. لیلۃ القدر کے کئی معنی بیان کیے گئے. ایک قدر کا معنی تقدیر, کہ اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں کہ کون حج کرے گا, کون جو ہے کیا نام ہے, اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کس کو موت, کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں تمام حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں. ایک بات. دوسرا قدر کا معنی یہ بن کیا گیا ہے تنگی, جسے قرآن پاک میں ہے نا سورہ فجر میں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ, کہ بندے پر جب اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے تو اس قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. تو اب اس کو تنگی والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا جبریل امین کے ساتھ اس قدر اس رات میں فرشتے اترتے ہیں کہ ان کے رش کی وجہ سے وہ جگہ تنگ, زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تو یہ رات بڑی مقدس رات ہے. کل 27 شب ممکنہ لیلۃ القدر ہے, ضروری نہیں کہ 27 شب میں ہی لیلۃ القدر ہو, ہو سکتا ہے کہ آگے 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو. تو اس رات کو ہرگز ضائع نہ کرے, جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں, رشتہ داروں میں جائیں, اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راتیں دی ہیں ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کا سہارا بنیں. اس وقت جو مہنگائی ہے, جو مشکلات ہیں, کیونکہ لیلۃ القدر قدر والی رات ہے, نعمتوں والی رات ہے, بخشش والی رات ہے. میرا آقا فرماتے ہیں اعلان ہوتا ہے رب کی طرف سے ہر رات میں, ہے کوئی مانگنے والا کہ عطا کر دیا جائے. اللہ نے جس طرح بھی آپ کو صلاحیت دی ہے, اس وقت جو پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے, میں اس وقت تمام ناظرین سے کہوں گا کہ بالخصوص پاکستان کے لیے دعا کریں, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں, ان کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت ہمیں عطا فرمائے. کیا بات ہے. اچھا مدنی صاحب, یہ جو سورۃ القدر جس کا تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا, اس کے متعلق تفاسیر میں مفسرین نے کیا لکھا, اس کی شان نزول کے بارے میں, کب نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, اور حکمت کیا تھی اس میں شب قدر کا تذکرہ کرنے کی, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم شب قدر کے یہ سورہ قدر کے نزول کے متعلق دیکھیں تو حضرت نے جیسے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا, تو وہی در حقیقت اس کا شان نزول بھی ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں, تو ہم وہ عبادتیں کیسے کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ صحابہ کا جذبات دیکھیں کہ صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مطالبہ کیا وہ بھی عبادت نہ کر سکنے کا موقع ملنے پر کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں عبادت کا وہ موقع نہیں مل رہا. تو اس کے جواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا. پھر اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سورہ قدر جو شب قدر ہے, اس کی وضاحت اور اس کی جو قدر و منزلت قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. گویا کہ لیلۃ القدر کا ایک بہت گہرا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے. صحیح, یعنی قرآن کے نزول کی یہ رات ہے. اور یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. صحیح. تو ایک تو جو ہمیں اس رات میں کام کرنا ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا کہ ہم اس رات کے اندر یہ نیت کر کے قرآن مجید کا آغاز ہی کر لیں کہ چلے اگلے سال تک ہم کم از کم پورا قرآن جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیں. صحیح. دوسرا یہاں پر ایک اور جو حضرت نے بھی ذکر کیا کہ شب قدر کو چھپا کر رکھا, اس کو پوشیدہ رکھا, اور یہ راتوں میں بدلتی رہتی ہے. تو عمومی طور پر ہمارے یہاں پہ نا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ راتوں میں بدلتی رہتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. تو دیکھیں اب اس کی گہرائی میں اگر تھوڑا سا ہم جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا تو کوئی اتنی پرابلم والی بات نہیں کہ جیسے ہم رمضان کے مہینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے, کبھی جنوری میں آتا ہے, کبھی فروری میں آتا ہے, کبھی مارچ میں آتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ رات بھی بدلتی رہتی ہے.
تو یہاں پر یہ بھی ایک تھوڑی سی غور و تفکر والی بات ہے کہ اس رات کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ آخر کے 10 دنوں میں ہی آئے گی، اور اس میں ہمیں اسے تلاش کرنا ہے. صحیح. بالفرض اگر کوئی اس رات کو نہ پا سکا یا اس رات کی علامتیں تلاش نہ کر سکنے کی اس کے اندر سکا، تو ویسے تو علامتیں ذکر کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں، جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو یہ رات بالکل روشن اور واضح ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اس رات کا جو صبح کا، یہ رات گزرنے کے بعد جو صبح کا سورج ہے وہ بغیر شعاؤں کا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ 21ویں شب کو سرکار علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور اس میں جو ہے وہ بارش ہوئی. تو اگر کسی طاق رات کے اندر بارش ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شب قدر ہو. اچھا، یہ علامتوں میں آتا ہے، یہ علامتوں میں آتا ہے. لیکن ہر کوئی اس کی علامتوں کو حاصل کر کے اس کے اندر عبادت کر لے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے. بزرگان دین نے مختلف تاریخوں کے بارے میں جو لکھا ہے کہ بھئی اگر بدھ والے دن پہلا روزہ ہو تو شب قدر کب ہوگی کب نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک وظیفہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی وظیفہ اختیار کر لیا تو پھر گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر پڑھ لی. وہ وظیفہ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو روایتوں کے مطابق یہ 3 مرتبہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی ہو. کیا بات ہے. تو اب اگر ہم تلاش میں لگے ہوتے ہیں، اگر ہم غور و تفکر نہیں کر پاتے تو پھر کم از کم یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ شب قدر کا فضیلت ہمیں حاصل ہو. کیا بات ہے. اور اس سے بہتر بات کیا ہوگی کہ ہر طاق رات کو عبادت یہ سمجھ کے کی جائے کہ آج شب قدر ہی ہوگی. اور پھر جتنے وظائف مستند طریقوں سے ہمیں ملتے ہیں وہ سارے وظائف اگر ہر طاق رات میں پڑھ لیے جائیں تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی. دل اگر آپ کا کہتا ہے یا دل میں یہ آواز آتی ہے یا دل مطمئن ہوتا ہے کہ 27ویں شب ہی ہے تو اس رات زیادہ کر لیں. مومن کے لیے پھر ہر رات شب قدر ہے. بریک.